بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آن لائن ڈیجیٹل ٹی وی کے ساتھ میں صدیق ساجد اور آپ دیکھ رہے ہیں اسٹریٹ فارورڈ۔ آج پہلا پروگرام ہے اور اس میں ہم گفتگو کیا کریں گے سیدھی کھری بات اور سچی بات، اور اسٹریٹ فارورڈ کا مطلب یہی ہے۔ تو آج ہم آغاز کریں گے جو آج کل ٹاک آف دی ٹاؤن ہے، PIA جعلی لائسنس اور اس ادارے کا بنے گا گیا کون ذمہ دار ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ بات ہوگی۔ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ سیاسی مداخلت کی وجہ سے یہ ادارہ تباہ کر دیا گیا، اور اس کی جو ذمہ دار ہیں ماضی کی وہ حکومتیں جنہوں نے کبھی ایئر لیگ بنائی، کبھی پیپلز یونٹی بنائی، اور اس یونینزم کی وجہ سے اس ادارے کے اندر بھی ایک مافیا جو تھا وہ موجود تھا، جس کو اب توڑنے جا رہے ہیں وزیر اعظم عمران خان، اور اسی وجہ سے انہوں نے اس قومی ادارے کو دوبارہ اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے کے لیے اصلاحات کا جو عمل ہے اس کو ہر حال میں نہ صرف مکمل کرنے کا حکم دیا ہے بلکہ یہ بھی کہا ہے کہ اس میں تیزی جو ہے وہ لائی جائے۔ اچھا، یہاں پہ شروع کرنے سے پہلے آپ سے یہ درخواست ہے کہ جو آن لائن ڈیجیٹل ٹی وی ہے اس کو سبسکرائب کریں، اپنے کومنٹس بھی دیں، شیئر بھی کریں، کہ ابھی جو وزیر اعظم کے معاون خصوصی ہیں، آغاز یہیں سے کر لیتے ہیں، شہباز گل، انہوں نے کچھ اعداد و شمار جو ہیں وہ جاری کیے ہیں، جس میں ان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ 2010 سے لے کر 2013 کے دوران پیپلز پارٹی کا جو دور تھا اس میں 66 جعلی لائسنس جاری کیے گئے، غلط طریقے سے قواعد و ضوابط کو ٹوٹلی نظر انداز کرتے ہوئے یہ جاری کیے گئے۔ پھر ان کے دور میں 7005 افراد کو سیاسی بنیادوں پر بھرتی کیا گیا۔ اچھا، یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ اس میں بھی سامنے آ گئی کہ جب 2010 سے لے کر 2018 تک کا جو عرصہ تھا، ان کے پیپلز پارٹی اور نون لیگ دونوں کا جو عرصہ تھا، اس دوران کا فرنزک آڈٹ PIA کا جو کرایا گیا، تو اس میں بھی یہ چیزیں سامنے آئی کہ کس طرح یہ ادارہ جو ہے اس تباہی کی طرف گامزن ہوا، اور اس کی جو وجوہات تھیں وہ بھی اس آڈٹ رپورٹ میں دی گئی ہیں۔ پھر جو نواز شریف وزیر اعظم تھے اور شاہد خاقان عباسی تھے، سیاسی مداخلت، سیاسی بھرتیاں اور یہ لائسنس قواعد و ضوابط سے ہٹ کر دینے کا سلسلہ ان کے دور میں بھی جاری رہا، اور اب ان کا یہ کہنا ہے کہ اس کو ایک ایسا ادارہ جو ہے وہ بنایا جائے گا جو کہ بہترین ایک ایئر لائن ہوگی، اور دنیا بھر میں وہ PIA کا ایک جو نام تھا اس نام کو دوبارہ جو ہے وہ روشن کیا جائے گا، آگے لایا جائے گا، اس کا امیج جو ہے اس کو جو ہے وہ بہتر کیا جائے گا۔ اس کے لیے میں 2-3 چیزیں میں آپ کو بتا دوں جو حکومت کرنے جا رہی ہے، کیونکہ یہ بھی ایک اہم نقطہ ہے کہ جو اسٹریٹجک بزنس پلان ہے ایک تو وہ ہے، اور اس کی تنظیم نو انتظامیہ میں جو تبدیلی اعلیٰ سطح پر ہوئی ہے، پھر اس کے بعد فلائٹ ٹائمنگ کو بہتر بنانا، اور ساتھ ہی ساتھ پھر جو فاسٹر فلائٹ میں اس کو جو تبدیل کرنے کا جو عمل ہے، اس کے لیے کوششیں اور اقدامات اٹھانے کا جو سلسلہ ہے، وہ جو CEO ہیں ایئر مارشل ارشد ملک، ان کی سربراہی میں جو ان کی ٹیم ہے وہ اس کو آگے بڑھا رہی ہے۔ اچھا، اس حوالے سے جو وزیر اعظم عمران خان کو ایک بریفنگ اس ادارے کی تنظیم نو کے حوالے سے دی گئی ہے، اس کا جو بنیادی مقصد ہے کہ ریونیو میں اضافہ کیا جائے، اس کو اپ گریڈ کیا جائے، اور ایئر کرافٹ اپ گریڈیشن یعنی کہ جہازوں کو اپ گریڈ کیا جائے، اور اس کے اصلاحات کا عمل، جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ وزیر اعظم نے کہا کہ ہر حال میں اس کو آگے بڑھایا جائے۔ اس میں جو اسٹریٹجی ہے وہ یہی ہے کہ جو اس کے پاس بہت سے ملکی و غیر ملکی اثاثے ہیں اس قومی ادارے کے پاس، ان کا بہترین انداز میں بہترین استعمال ہوگا، تاکہ یہ لوگوں پر مزید یہ بوجھ نہ بنے، کیونکہ ابھی بھی 6 ارب روپے ماہانہ خسارے کا سامنا ہے اس قومی ادارے کو، 14,000 سے زائد ملازمین، اور صرف ان کی تنخواہوں کے اوپر ہی 24 ارب روپے خرچ ہو رہے ہیں۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ اس ادارے کی حالت جو ہے وہ کیا ہوگی۔ اب جو ایک اسٹریٹجی ہے، جو ایک اسٹریٹجک بزنس پلان ہے، وہ یہی ہے کہ مکمل اس کی تنظیم نو ہوگی، فائنینشیل یعنی کہ مالیاتی جو ڈسپلن ہے اس کو یقینی بنایا جائے گا، اور جس طرح کہ میں نے بتایا کہ جو اثاثوں کا بہترین جو استعمال ہے اس کو بھی کیا جائے گا، جس میں ابھی پچھلے دنوں بھی آپ نے دیکھا کہ روز ویلٹ ہوٹل کے حوالے سے جو نیو یارک میں ہے اس کے لیے ایک جائنٹ وینچر کے تحت اس کو اب چلانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ تو یہ جو بنیادی اقدامات ہیں، ان کے اقدامات کا مقصد ہی یہی ہے کہ وہاں پر جو سیاست اس ادارے میں ہوتی رہی ہے وہ اب نہ ہو،
اور جو یونین کے نام کے اوپر جو لوگ بلیک میل کرتے رہے اس کا بھی خاتمہ کیا جائے گا، اور اس ادارے کو جو قومی ایک ہمارا جو ایئر لائن ہے، ایک ہماری پہچان تھی پوری دنیا میں، پی اے کا نام لیا جاتا تھا، اس کو وہ حکومت جو ہے وہ آگے لے کر آنا چاہتی ہے۔ اور اس معاملے کے اوپر وزیر اعظم عمران خان دو ٹوک واضح انداز میں احکامات جاری کر چکے، اور ساتھ ہی ساتھ پھر جو لوگ کرپشن میں ملوث ہیں ان کے خلاف بھی سخت کارروائی ہوگی۔ آپ سے درخواست ہے کہ آن لائن ڈیجیٹل ٹی وی کو سبسکرائب کریں، اپنے کومنٹس دیں، شیئر کریں۔ آئندہ پروگرام تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔